السلام علیکم ناظرین، مجھے خبر ہے کہ ساتھ میں ہوں عامر رو۔ الیکشنز کے بعد حکومتی کشتی اب تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ وزیراعظم، صدر اور سپیکر کے انتخاب کے بعد آج کابینہ کے لیے وزارتوں کا قرعہ بھی نکل گیا ہے، اور وزیراعظم اتحادیوں سے مشاورت کے بعد سیاست کے میدان میں مسائل سے دو ہاتھ کے لیے اپنی ٹیم سامنے لے آئے ہیں، جس میں نئے چہرے بھی ہیں اور پرانے بھی۔ نئی ٹیم میں خواجہ آصف کو دفاع، احسن اقبال کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، خالد مقبول صدیق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اعظم مزید طارق کو قانون، انجینئر امیر مقام کو کمیونیکیشن یا آبی وسائل، عطا طارق کو وزیر اطلاعات، ریاض حسین پیرزادہ کو وزارت بین الصوبائی رابطہ، صالح حسین چودھری کو ہاؤسنگ سینٹ، اور جبکہ سینیٹر اسحاق ڈار کو وزارت خارجہ اور سینیٹر مصدق ملک کو انرجی کا قلمدان سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم کا قلمدان بھی مصدق ملک صاحب کے نام جو ہے وہ کیا گیا ہے، جبکہ 3 مشیروں کو وزارتیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن میں محمد اورنگ زیب کو وزارت خزانہ، احد چیمہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور چیئرمین پی سی بی اور سابق نگران وزیر پنجاب محسن نقوی کو وزیر داخلہ کے لیے چنا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے اراکین کو مزید وزارتیں دی جائیں گی، جس میں ایم کیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری کو پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت دیے جانے کا امکان ہے۔ اس کابینہ میں سب سے حیران کن فیصلہ معیشت کے چیمپئن اسحاق ڈار سے وزارت خزانہ لے کر انہیں وزارت خارجہ سونپنا ہے۔ اگر وہ وزارت خزانہ نہیں تو کم از کم وزارت خارجہ کے لیے بھی کوئی زیادہ اچھا انتخاب نہیں ہے۔ دوسرا عجیب فیصلہ محسن نقوی صاحب کو نگران وزارت اعلیٰ سے پی سی بی کی چیئرمین شپ اور وہاں سے اب وزارت داخلہ جیسی اہم سیٹ تھمانا ہے، جس پر سوالات بھی ہیں، خدشات بھی اور حیرت بھی۔ جبکہ تیسرا بحث طلب فیصلہ محمد اورنگ زیب کو وزارت خزانہ کا مشن دینا ہے، جو اس سیٹ کے لیے نہ صرف ماہانہ 3 کروڑ کی نوکری چھوڑ رہے ہیں بلکہ ہالینڈ کی شہرت کو بھی خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ کابینہ کی تشکیل پر مجھے خود ذاتی حیثیت میں کچھ جھٹکے لگے ہیں، جن کا اظہار آگے چل کر ہم شو میں مہمانوں سے اپنے سوالات سے ضرور کریں گے، لیکن پہلے کابینہ پر تحفظات کے حوالے سے ایک لطیفہ سن لیجیے۔ کہتے ہیں کسی آدمی کے گھر اچانک مہمان آ دمکے اور اس ایمرجنسی میں 4 پہیوں کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ 4 پہیہ مانگنے ایک پڑوسی کے گھر گیا تو پڑوسی نے یہ کہہ کر ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی ہمارے گھر میں صرف 2 4 پہیے ہیں، جن میں سے ایک پر میں اور میرا باپ جبکہ دوسری پر میری والدہ اور میری بیوی سوتے ہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے پڑوسی سے کہا کہ بھائی 4 پہیاں بھلے نہ دو لیکن کم از کم اپنی ترتیب تو درست کر لو۔ تو جناب اس والی کابینہ میں بھی معاملہ کچھ ترتیب والا ہی ہے۔ ایک جانب وزارت خزانہ جن کے معاشی پلان پہ، جن کے معاشی نظریے پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن لڑی، اس وزیر خزانہ کو اب وزارت خارجہ کا قلمدان سونپ دی گئی۔ اس سے ترتیب کابینہ کے انتخاب، چیلنجز اور نتائج پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر اور دبنگ رہنما شوکت بسرا صاحب۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ جی بہت مہربانی بھائی، بہت شکریہ۔ بسرا صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نئی کابینہ کے لیے آپ نے نام دیکھ لی ہیں، پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا اور اس میں کیا اچھا اور کیا خراب ہے اس ٹیم میں؟ وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب دیکھیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پارٹی سب سے پہلے صوبے میں ان کے کردار پر بہت معترض رہی ہے، کیا انہیں مرکز میں سب سے اہم سیٹ دے کر آپ کو جو ہے فیصلہ سازوں نے کوئی خاص پیغام تو نہیں دیا؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے، اور یہ جو جعلی الیکشن کروایا تھا انہوں نے، جس کے نتیجے میں عوام نے اتنا زیادہ ووٹ ڈالا تحریک انصاف کو اور ان کے لوگوں کو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جال سازی کس حد تک کی جائے، کیونکہ انہوں نے پارٹی توڑ لی، عمران خان جیل میں تھے، پریس کانفرنس کروا لی، پارٹی کا نشان لے لیا، 200 نشانات سامان جہیز میں دے دیے، اور اس نے انٹرنیٹ بند کر دیا، فون بند کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود شاید دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کس طرح عمران خان اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ پیار کیا، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا اور لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ اس کے بعد 8 تاریخ کو جب جیت گئے تو پھر یہاں پر جو واردات ڈالی گئی پاکستان میں، اور میرے خیال میں جتنی بھی پاکستان کی تاریخ اگر دیکھیں 1970 کے بعد، یہ اٹس مدر آف آل ریگنگز، یہ تو الیکشن کے نام پہ انہوں نے اتنا بڑا کھلواڑ کر دیا پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے، اور آپ کابینہ کی بات کر رہے ہیں، جب انہوں نے جعلی اسمبلیاں، جعلی صدر، جعلی وزیر اعظم، جعلی آپ کی یہ جو پنجاب کی کیلبریٹ جو فونٹ والی اور قطری لیٹر والی سرٹیفائیڈ کنوکٹڈ مجرمہ کو جو کہ ہاری ہوئی ہیں
اور میاں شہباز شریف ڈگی والی سرکار جو ہارے ہوئے ہیں، آپ اندازہ کریں 17 سیٹوں والا وزیر اعظم بن گیا، 24 سیٹوں والا صدر بن گیا، اور 36 سیٹوں والی مریم بی بی آپ کی، جو میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار کہ جو بالکل اسی طرح جیسے ڈاکہ مارے آپ نے، ابھی جو آپ نے مثال دی میں مثال دیتا ہوں، یہ ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا ہے، پاکستان کی عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے، ان کے ووٹوں پہ ڈاکہ مارا ہے. پہلے یہ عوام کے پیسے لوٹتے تھے، یہ وہ والے ڈاکو ہیں. اب یہ پیسے تو لوٹے ہی لوٹیں گے، اب انہوں نے عوام کا ووٹ کو لوٹا ہے، وہاں ڈاکہ مارا ہے. اور اب یہ ڈاکو اور مجرموں کی اسمبلیاں ہیں، وہاں پر ڈاکو اور مجرم ہی ظاہر ہے آپ کو بڑے بڑے عہدوں پر نظر آئیں گے. یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے، جیسے مال غنیمت کو لوٹا جاتا ہے پاکستان کو لوٹ لوٹ کے اب آخری اس میں گروہ خون رہ گیا ہے تو اس کو یہ لوٹ رہے ہیں. آپ اندازہ کر لیں، سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ نبی کے ناموں کے نیچے حلف اٹھا رہے ہیں، قرآن پاک پر حلف لے رہے ہیں. تو مجھے بتائیں، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے جو جھوٹا حلف اٹھائے گا، جھوٹی قسم اٹھائے گا، ہلاکت ہوگی اس کے لیے دنیا میں میرے آخرت میں بھی ضلالت ہے. تو کس طرح اللہ کی رحمت پاکستان میں آئے گی، کس طرح اللہ کی مدد آئے گی؟ بسرا صاحب، یہاں پہ سارے ہارے بھی ہوئے نہیں، یہاں پہ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو الیکشن بھی نہیں لڑے ہوئے. ظاہر ہے محسن نقوی صاحب کا جیسے میں نے آپ سے سوال میں دوبارہ وہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا جو انتخاب ہے وہ آپ کے لیے کوئی پیغام ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، محسن نقوی جو ہیں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ مجرم آدمی ہے، یہ ملزم ہے. جو کچھ محسن نقوی نے گزشتہ خاص طور پہ غیر آئین میں کہتے ہیں، آئین اس وقت بھی موجود نہیں تھا، آئین اب بھی موجود نہیں ہے، اس وقت بھی انہوں نے جو کچھ پنجاب میں کیا، معصوم لوگوں کے ساتھ کیا، تحریک انصاف کے لوگوں پر جو ظلم ڈھائے، جس طرح ان پر جبر تشدد ہوا، تو یہ ان کا انعام ہے. جتنا بڑا مجرم، جتنا بڑا ملزم، اتنا بڑا عہدہ. یہ ان کو انعام کے طور پر پی سی بی کا عہدہ دیا گیا ہے، ساتھ ان کو وزیر داخلہ بھی بنائیں گے. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو جتنا بڑا مجرم، جتنا بڑا ملزم، اتنا بڑا عہدہ. بسرا صاحب، مفاہمت کی باتیں جو چل رہی تھی، جو بیک ڈور بھی چل رہا تھا کہ کچھ جیسے گزشتہ دنوں میں ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، کہا گیا کہ یہ پریس کانفرنسز جو ہیں کیونکہ کچھ مذاکرات ہیں انڈر دا ٹیبل جو چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ تاثر تو اس اپوائنٹمنٹ سے محسن نقوی صاحب کے ایک واضح پیغام لگتا ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو، جو پی ٹی آئی کی کم از کم ان حلقوں کو جو مفاہمت پہ ابھی بھی جو ہے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں. کوئی مفاہمت نہیں ہے. مفاہمت، یہ مفاہمت جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان جو پاکستان ہے، عمران خان جو پاکستان کی غیرت کا نشان ہے، پاکستان کی آن اور شان ہے، ان کو دیوار سے لگاتے لگاتے پاکستان کو دیوار سے لگا دیا. ان پر 200 مقدمے درج کر دیے، ان کو غدار، دہشت گرد، کرپٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے کون سا منصوبہ نہیں بنایا. جب وہاں پہ بھی دل نہیں ان کا مطمئن ہوا، پھر نکاح پر سزا دے دی. کبھی دنیا میں دیکھا آپ نے؟ اور پوری پارٹی کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، اس لیے یہ شوق پورا کر لیں، یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں. ظلم اور جبر جو پہلے جاری تھا، جاری ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فسطائیت جو ہے نا وہ اپنے عروج پر ہے، لیکن حضرت علی کا قول ہے کفر کی حکومت رہ سکتی ہے، ظلم اور ناانصافی کی حکومت نہیں رہ سکتی. آج میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں، میں بھی ایک سیاستدان بھی ہوں، چھوٹا کارکن ہوں، سیاسی کارکن ہوں، میں ایک قانون کا طالب علم بھی ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں پاکستانی ہوں. یہ جبر نہیں چلے گا، یہ ظلم نہیں چلے گا، یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں جن کو آپ نے یہ کہا ہے لو کر لو جو کرنا کر لو، اسی تہاڈا ووٹ نہیں مانتے، اسی تہاڈے ووٹاں نوں تسلیم نہیں کرتے. تو انہوں نے مجرموں اور ملزموں کو جو آج تخت پہ بٹھا دیا ہے، جو آج صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے، وزیروں کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے، یہ سب لوگ عوام کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. انشاءاللہ عوام ان کو ان قریب آپ دیکھیں گے، عوام کا سمندر ہوگا اور ان کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے. یہ چونکہ انہوں نے ملکی خزانہ لوٹا ہے، یہ بہت بڑے جتنا ٹولہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، آج آپ نے دیکھا جو مجرم اور ملزم حلف لے رہے تھے، جو سٹیج پہ بیٹھے تھے، سب کے سب وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی قوم کے مجرم ہیں. ہمارا خزانہ لوٹا ہے ان لوگوں نے، عوام کو لوٹا ہے، عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے.
اس لیے ان کو معافی نہیں ملے گی انشاءاللہ. ان کو معافی نہیں ملے گی. بسر صاحب یہ کابینہ جو اتحادیوں کو مطمئن کرنے کے لیے سامنے لائی گئی ہے اور پیپلز پارٹی کے انکار کے بعد جسے جو ملا ہے لگتا ہے اس کے لیے کافی ہے, کیا آپ کو یہ ٹیم کمبینیشن چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ میں بھائی آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ جب ڈاکو ڈاکہ مارتے ہیں نا پھر مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں اور پھر یہ جس ڈاکو کے ہاتھ میں جو لگتا ہے وہ لے جاتا ہے. اب ان لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے, ڈاکہ مارنے کے بعد تم صدر بن جا, تم وزیر اعظم بن جا, تیری بیٹی وزیر اعلیٰ, فلاں وزارت تم لے لو, گورنر تم بن جاؤ, پنجاب تم رکھ لو, بلوچستان تم رکھ لو. یہ تو مل کہہ رہا ہے کہ لٹو اور پھٹو والا جو نظام ہے جو ڈاکو راج قائم ہوا ہے یہ تو اسی کی بنیاد ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ نے یہی نظام چلانا تھا تو کیا ضرورت تھی آپ کو پاکستان میں الیکشن کروانے کی؟ جب عوام نے مینڈیٹ دے دیا, عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو آپ نے پھر ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا. تو آپ بھائی کو جو کاکڑ فارمولہ تھا چلائی رکھتے اس کو, وہی کاکڑ فارمولہ جو ہم بار بار کہہ رہے تھے, جو آپ کی تصدیق کر دی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی, اب تصدیق کر دی ان کے سینیٹر عباسی صاحب نے بھی, کہ ہمیں تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ تحریک میں اعتماد لے کر آؤ, جو امریکہ سے سائفر آیا تھا. یہ سب میں کہہ رہا ہوں یہ جتنے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے, جن کی کاروبار باہر, پیسہ باہر. اور کون سا پیسہ؟ میرا اور آپ کا لوٹا ہوا پیسہ, میرا آپ کا بچوں کا لوٹا ہوا پیسہ. اس لیے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. یہ بالکل میں پھر کہہ رہا ہوں یہ پھولن دیوی جو ایک پنجاب میں کل جو فسطائیت کا اس نے مظاہرہ کیا ہے, اندازہ کریں نان الیکٹڈ کیلبری فونٹ والی, وہ دھڑلے سے کہہ رہی ہے ہمارے اوپر پرامن احتجاج تھا, پرامن احتجاج تھا. اس کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے. اسی طرح اسلام آباد میں کل میں تھا, یہاں پر شیر افضل مروت صاحب تھے, شعیب شاہین صاحب تھے, عامر مغل صاحب تھے, ہماری ساری قیادت تھی, علی بخاری صاحب, یہاں پر دہشت گردی کے پرچے دے دیے ہیں. یہ اصل میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ڈرا کے, دھمکا کے, گولی کے ذریعے, بلٹ کے ذریعے, یہ ابھی بھی خوف کے ذریعے حکومت چلانا چاہتے ہیں جو مسلسل 1.5 سال سے جاری ہے. خاص طور پہ 9 مئی کے بعد بسرا صاحب وہ چلانا, اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اس پہ آپ کی جو مقدموں پہ اور اس پہ میں آگے جا کے آپ سے بات دوبارہ سے اس معاملے پہ کرنا چاہوں گا, لیکن میں ابھی جس پہ آپ سے پہلے بھی سوال یہ تھا کہ ابھی جو معاملہ ہے وہ ہنسی خوشی رہنے والے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ جعلی مینڈیٹ دھاندلی کے رونے میں مصروف ہے. کیا آپ اب 5 برس کے لیے راوی چین لکھے گا یا آپ یہ نظام نہیں چلنے دیں گے؟ دیکھیے آپ نے جو لفظ بولا کہ آپ رونے دھونے میں مصروف ہے, مجھے افسوس ہے آپ کے اس لفظ پہ. گزارش یہ ہے یہ شوکت بسرا کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. یہ 25 کروڑ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے. ووٹ ایک امانت ہے, ووٹ کے ذریعے آپ فیصلہ دیتے ہیں کہ آپ کون حکومت چلائے گا. ڈیموکریسی کیا ہے؟ آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل. اگر آپ نے عوام کا فیصلہ نہیں ماننا تو کیا یہ ڈھونگ رچایا ہوا آپ نے؟ چھوڑیں اس کو. آپ سعودی عرب میں بادشاہ کا نظام ہے وہ لے آئے, آپ چائنا والا نظام, کوئی اور نظام لے آئے, یہ ڈھونگ کو بند کریں. تو سر مینڈیٹ آپ کو دیا نا, مینڈیٹ عوام نے دے دیا, تو آپ ان کو اس مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ اب اسی طرح یہ الیکشن ٹریبیونل کیا کر رہے ہیں؟ جی جی بھائی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک پورا نظام ملا ہوا ہے. نہ ہمیں عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے, نہ الیکشن کمیشن سے ریلیف مل رہا ہے, اور اس کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ آؤ قرآن پاک پہ حلف ہی دے دو کہ تم جیتے ہوئے ہو, وہ بھی نہیں دیتے. تو میرے بھائی اس کے بعد ہم جب سڑکوں پر آتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. کل سردار لطیف کھوسا جو ایم ایل اے الیکٹڈ, وہاں پہ ہمارے اور لوگ, سلمان اکرم راجہ, ان سب لوگوں کے ساتھ وہی دہشت گردی جاری ہے, بدماشی جاری ہے, فسطائیت جاری ہے. اور پولیس اور ریاست جس کا کام ہمیں تحفظ دینا ہے, وہ ماضی کی طرح 6 مہینوں میں جس طرح ہمارے کاروبار محفوظ نہیں ہے, ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں, وہ ہماری تو مائیں بہنیں بیٹیاں آج بھی محفوظ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ماوا تیاں بیٹیاں سانجیاں ہوندیاں نے. آپ یہ دیکھ لیں کس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. عمران خان کو توڑنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. نہ عمران خان سے جھکا, نہ ڈرا, نہ گھبرایا, نہ ان کی طرح ڈیل کی, اور نہ کرے گا. ہمیں کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا لیں,
آئے آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ. حکومت کے لیے, وزارت عظمیٰ کے لیے عمران خان جنگ نہیں لڑ رہا. پاکستان کے لوگ جو جاگ چکے ہیں, جو نوجوان جاگ چکا ہے, یہ ایم این اے ایم پی اے شوکت بزرا الیکٹڈ ایم این اے آپ کے پاس بیٹھا ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, میرا حلقہ بہاول نگر ساؤتھ پنجاب میں ہے, ہارون آباد کوٹا باس, وہاں پر آمر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا, اس کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے. میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں جس مرضی فورم پہ آ جائے, وہ 40,000 ووٹوں سے میرے سے آ رہا ہے, تیسرے نمبر پر ہے. جو مسلم لیگ نون والا ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے, اور اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا جاتا ہے. اسی طرح پورے پاکستان میں یہ ہوا ہے. اس لیے میرے بھائی, ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم سپریم کورٹ پر حملہ کر دیں, نہیں کریں گے. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی سے ہی, آپ کو یاد ہوگا جنرل فیض کی باقاعدہ ویڈیوز چلائی گئی تھی گجرانوالہ جلسے میں, یہ بھی ہم نہیں کریں گے. ہم سسٹم میں رہ کر ہم عدالتوں میں جائیں گے, ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے, ہم احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے, اسمبلیوں کے اندر اسمبلیوں کے باہر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہیں یہ جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے, جب تک ان سے قبضہ نہیں چھڑواتے ہماری یہ جنگ جاری رہے گی. سر احتجاج جو ہے وہ آپ کا ایوان کے اندر رہے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکمت عملی کے اندر آپ کا یہی ہے کہ قانونی جنگ لڑیں گے اور ایوان کے اندر جنگ لڑیں گے؟ نہیں, آپ نے اگر, میں نے پہلے عرض کیا ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی. آپ نے کل نہیں دیکھا لاہور کے اندر ہم نے وہاں پہ کیا ہوا تھا, ہم نے تو پرامن کال دی, پورے پاکستان میں کال دی, ہر جگہ لوگ نکلے. تو یہ ہمارا کام ابھی رمضان المبارک کے بعد آپ دیکھیں گے, ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اینڈ اس کا یہی ہے کہ میں لانگ مارچ کی کال دینی پڑے گی. عمران خان صاحب کو یہ زیادہ دیر اندر نہیں رکھ سکتے, اور لانگ مارچ کا آپ بھی انتظار کریں, کیونکہ جب آپ انصاف کے سارے راستے بند کر دیں, آپ بندوق اور گولی کے ذریعے لوگوں کو خائف کر کے حکومت کرنا چاہیں, تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے, وہ راستہ ہے عوامی راستہ. ابھی ہم فار دی ٹائم بینگ اسمبلیوں میں موجود ہیں, اور وہ بھی حکمت عملی کی تابع موجود ہیں. یہ نہیں کہ ہم کو ایم این اے, ہماری تو 2/3 میجورٹی تھی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی, جو ہم سے چھین لی گئی. ایک ہی راستہ ہے, اگر یہ عمران خان صاحب کو, ہمارے سیاسی اکابرین چوری پرویز لائی صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, اعجاز چودھری ہیں, میاں عبدالرشید محمود رشید صاحب ہیں, اور سیاسی اکابرین اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, سنم جاوید ہیں, عالیہ حمزہ ہیں. اور ہمارا مینڈیٹ جب تک یہ واپس نہیں کریں گے, یہ ان کی بھول ہے, کیا ہم حکومت چلنے دیں گے یا یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے یہ حکومت کر سکے گا؟ چونکہ 80-90% قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی. جب 80-90% قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی تو ہمیں یہ چلا کے دکھا دیں یہ نظام. اچھا بسا صاحب, تو پھر آپ نے جیسے اندیا دیا کہ مارچ کی جانب آپ جا سکتے ہیں. کچھ اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں جماعت اسلامی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس طرح کی جو ہے وہ اشارے دیے ہیں. تو کہ مستقبل میں کوئی جوائنٹ جو اپوزیشن اتحاد کے ساتھ یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ہمارا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, انصاف لینا, عوام کے حقوق کی جنگ لڑنا, اور یہ جو دھاندلا ہوا ہے, جو عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, وہ اپنا حق واپس لینا. اس کے لیے جہان اچکزئی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے نظریاتی سیاسی مخالف ہیں. جماعت اسلامی بھی ہماری کوئی اتحادی جماعت نہیں ہے, لیکن جو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے گا ہم نے انہیں ویلکم کیا ہے. ہم نے اچکزئی صاحب کو صدارتی امیدوار بنایا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب الگ تحریک چلانا چاہتے ہیں, انہوں نے اعلان کر دیا ہے عید کے بعد لانگ مارچ کا, میں نے سنا ہے. تو اگر جو دوست ہمیں جوائن کرنا چاہیں گے موسٹ ویلکم, ہم ان کو ویلکم کریں گے. لیکن ہم کوئی یہ بندر بانٹ یا حکومت کے لیے نہیں لوگوں کے ساتھ شامل ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کے آئینی قانونی بنیادی حقوق ہیں ہم نے وہ واپس لینے ہیں. ہم رول آف لا چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں ایسا قانون چاہتے ہیں جس میں چھوٹا, غریب اور امیر سب برابر ہوں. یہ نہ ہو کہ شکلیں دیکھ کر, عہدے دیکھ کر, پیسہ دیکھ کر
उनको इंसाफ मिले और उनको इज्जत मिले, जो हकदार है उसको हक मिले। इसलिए हम अदालतों से मुकम्मल तौर पर मायूस हैं। हमने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को कहा है कि फुल बेंच बनाएं और आप उससे अलग हो जाएं। क्यों बनाए कोई फुल कोर्ट और अलग क्यों हो? चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने जो 5 रुकनी बेंच बना था उसमें फैसला दिया था 5 रुकनी बेंच ने कि इमरान खान और जो तहरीक-ए-इंसाफ जितने भी मुकदमात आए उसमें काजी फाइज साहब ना बैठे, वो अलग हो, फुल कोर्ट बना दें और उसकी लाइव नसीहत कौम को दिखाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि कौम को भी पता चले सच क्या और झूठ क्या है। लेकिन काजी फाइज साहब अभी तक उसका नोटिस नहीं लिया। हम इस हफ्ते में अपनी रिट पिटीशन भी लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमें ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं, निकलो इलेक्शन कमीशन से तो ट्रिब्यूनल में चले जाओ, ट्रिब्यूनल में चले तो इलेक्शन कमीशन में चले जाओ। लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर कह रहा हूं, हम आईनी और कानूनी जंग भी लड़ेंगे, असेंबलियों के अंदर भी जंग लड़ेंगे और बाहर भी रमजान मुबारक के बाद दमादम मस्त कलंदर भी होगा। सर, कुछ पार्टी रहनुमा तो खान साहब को रमजान मुबारक के इख्तिताम पे या ईद से पहले कहते हैं कि खान साहब जेल से बाहर होंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, खान साहब पे सब जाली झूठे मुकदमे हैं, फ्रॉड मुकदमे हैं। खान साहब को झुकाने के लिए 70-72 साल की उम्र में एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, देखते देखते 200 मुकदमा दर्ज कर दिया। इन केसों की कोई बुनियाद नहीं। अगर अदालतें आजाद हों, अगर अदालतें हक और इंसाफ पे फैसला दें तो आज खान साहब बाहर आ सकते हैं और इंशाल्लाह आएंगे। लगाना है जितना जोर लगाना है। ये खान साहब ने झुकना नहीं है, खान साहब ने डरना नहीं है, खान साहब ने डील नहीं करनी, खान साहब ने मुल्क से बाहर नहीं जाना, यही लड़ना है, यही जीना और यही मरना है। बस साहब, डील से ही मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है कि कुछ इत्तलात और कुछ खबरें जो थी, जैसे आपके रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब हैं, असद कैसर साहब, उन पे ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उनके बैकडोर राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो एक बयानिया भी है सोशल मीडिया ट्विटर पे भी उनके खिलाफ, जो कारकुन आपके अपने कारकुन हैं वो भी उनसे नाला नजर आते हैं। ये इस तरह की पहली बात तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट है। खान साहब कहते हैं ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। खान साहब कहते हैं कि मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट को उनका नाम लेकर, 9 मई का नाम लेकर हमारे सियासी मुखातिब से फायदा उठा रहे हैं। हमारे मुज़ाकरात हर किसी से होते हैं और होंगे, बिकॉज हम लोग आइन और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं और मुज़ाकरात में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई मुज़ाकरात हम अपनी जात के लिए नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म तो खान साहब को बना रहे थे, आज भी बना रहे थे, हमें भी वज़ारतें दे रहे थे। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए, अवाम के हकूक के लिए जो जंग लड़ रहे हैं उसके पीछे एक कदम नहीं हटेंगे। और कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे जो लो और दो की बुनियाद पर हो। जो डाकू आपस में बंदर बांट कर रहे हैं, हम बंदर बांट के लिए इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अपना हक छीनेंगे इनसे, हर तरह से हर इक़दाम करेंगे और आपको अपना हक छीन कर दिखाएंगे। अवाम का हक छीन के दिखाएंगे और लो और दो की बुनियाद पर जो है वो मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात हैं वो हो सकते हैं। शौकत बसरा साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शौकत बसरा साहब ने कैबिनेट के हवाले अपना इजहार ख्याल किया और उन्होंने ये बताया कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी ये धांधली के हवाले से हिकमत अमली जो है वो उनकी ये है कि वो दोनों महाजों पे, कानूनी महाज पे भी, ऐवान में भी, और ज़रूरत पड़ी तो वो सड़कों पे भी जो है वो आकर अपने मैंडेट का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।